بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبریل علیہ السلام کی سرعت رفتار کا عجیب واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے پوچھا ہے، جبریل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فی الفور بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر اترنا پڑا۔ تو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ 4 مرتبہ کس موقع پر؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت عرش الہی کے نیچے موجود تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبریل، خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ فوراً خلیل کے پاس پہنچا، اور یا رسول اللہ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن عطر پر چھری رکھ دی گئی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ اور تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں سے ایک پتھر نکال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر بآرام بٹھا دوں، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا تو مجھے حکم الہی ہوا کہ میں فوراً زمین پر پہنچوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا خون زمین پر نہ گرنے دوں، اور زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں میں لے لوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے مجھے فرمایا تھا، جبریل، اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین میں سے نہ کوئی سبزی اگے گی اور نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی تیزی کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو اپنے ہاتھ پر لے لیا۔ روح البیان۔ اور محترم ناظرین، ایک دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب مسجد کے دروازے پر اپنے خچر سے اترے۔ آپ نے اپنا خچر حفاظت کی خیال سے ایک شخص کے حوالے کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد اس شخص کے دل میں خیانت آ گئی، اس نے آپ کے خچر کی لگام نکالی اور فرار ہو گیا۔ حضرت علی نماز سے فارغ ہو کر جب مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ میں 2 درہم تھے۔ یہ 2 درہم آپ نگرانی کرنے والے کو بطور معاوضہ دینا چاہتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خچر بغیر لگام کے خالی کڑا ہے۔ بہرحال آپ بغیر لگام کے خچر پر سوار ہو کر گھر پہنچے اور اپنے غلام کو 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے دوسری لگام خرید لائے۔ غلام بازار گیا، اس نے وہی لگام ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ شخص یہ لگام 2 درہم میں بیچ گیا ہے۔ واپس آ کر غلام نے یہ ساری بات حضرت علی کے گوش گزار کی تو آپ نے فرمایا، بندہ بعض اوقات خود صبر نہ کرنے اور عجلت سے کام لینے کی وجہ سے رزق حلق ہو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھا تھا اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن زیاد سے روایت ہے، ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور اس کے سر پر کلا دار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ لی، پھر آ کر سلام علیکم کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو کون ہے؟ بولا، میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے، خدا تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا؟ کہنے لگا، میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ کہا کہ اس سے اولاد آدم علیہ السلام کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا، وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے،
اے موسیٰ تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرتے ہو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنا ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک اس شخص اور وفا عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرا، جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کے پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور یہ کام بذات خود کرتا ہوں، اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا، ہائے افسوس! موسیٰ وہ باتیں جان لیں جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، کچھ بچے آپس میں بحث کر رہے تھے۔ جب قریب سے گزرے تو وہ بچے کہنے لگے، بابا جی ہم آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، آپ ذرا فیصلہ کر دیں۔ اس نے کہا، بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ بچے نے کہا، ہم آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ایک آدمی بڑا نیک ہو، کبھی گناہ نہ کیا ہو، اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہے، یا ایک آدمی بڑا ہی گناہ گار ہو اور کچی توبہ کر لے، اس کے دل پر خاص نظر رہتی ہے۔ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹا میں عالم تو نہیں ہوں، تاہم ایک بات میرے تجربے میں آئی ہے کہ میں کپڑا بناتا ہوں، گڈی چلاتا ہوں، دھاگے ہوتے ہیں، میرے تجربے میں بات آئی ہے کہ جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے میں اسے گرہ لگاتا ہوں، اس کے بعد اس پر خاص نظر رکھتا ہوں کہ دوبارہ ٹوٹ نہ جائے۔ ممکن ہے جو بندہ شیطان کے راستے کو چھوڑ کر سچی توبہ کر لے، اللہ سے اپنی گانٹھ بنا لے، ممکن ہے اس کے دل پر اللہ کی خاص نظر رہتی ہو، یہ بندہ دوبارہ نہ ٹوٹ جائے۔ اور محترم ناظرین، اللہ کی رضا کا حقیقی معیار، ایک شخص اللہ کا فرمان بردار ہے اور دوسرا اللہ کا نافرمان ہے، دونوں مچھلی کا شکار کرنے جاتے ہیں، ایک اپنے بتوں کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے، اس کے جال میں مچھلیاں آتی ہیں، دوسرا اللہ کا نام لیتا ہے اور جال پھینکتا ہے اور اس کے جال میں کچھ نہیں آتا، کوشش کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کا نافرمان غیر اللہ کا پکارنے والا اپنی مچھلیوں کا تھیلا بھر کر لاتا ہے اور یہ اللہ کا ماننے والا اپنا تھیلا خالی لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرشتہ کرامن کاتبین، حساب کتاب لکھنے والا فرشتہ غمگین ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے اللہ، وہ تیرا نام لینے والا خالی ہاتھ آ رہا ہے اور تیرے دشمنوں کا نام لینے والا مچھلیوں سے بھرا ہوا تھیلا لا رہا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، فرشتے ان دونوں کا آخرت میں ٹھکانہ دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھ، جو مچھلیاں بھر کے لا رہا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، مچھلیاں اس کے کس کام کی، اور جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کا مسکن یہ جنت ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں۔ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ اتنے نافرمان ہیں لیکن پھر بھی مزے کر رہے ہیں، اور یہ اتنے فرما بردار ہیں پھر بھی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ ارے اللہ کے یہاں مقبولیت اور پسندیدگی کا معیار کچھ اور ہے، وہ حکیم ذات ہے، حکیم ذات ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں کسی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک دیجیے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔